سعودی عرب کی تاریخ۔ سعودی عرب کی ایسی تاریخ جو آپ نہیں جانتے۔ سعودی عرب میں 1922 سے پہلے کس کی حکومت تھی اور 1922 کے بعد ابن سعود کی حکومت کس طرح سعودی عرب میں قائم ہوئی۔ عبد الوہاب نجدی اور لارنس آف عربیہ کون تھے۔ امریکہ اور یورپ نے مل کر کس طرح خلافت عثمانیہ کو ملیہ میٹ کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نشان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر 623 سال یعنی 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم و ستم کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ اور یورپ جیسوں کو معلوم تھا جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ کرسچن تھا اور ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی یعنی کہ غیر عربی ہیں اور ہم اجمیوں کی حکومت کس طرح برداشت کر رہے ہیں، پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا جو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لارنس آف عربیہ کو گوگل پر لکھ کر سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی پوری ہسٹری بھی مل جائے گی۔ پھر امریکہ نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ اور مدینہ اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ امریکہ اور یورپ نے مل کر خلافت عثمانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے ٹریٹی آف لوزین یعنی معاہدہ لوازن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ معاہدہ لوازن کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے۔
انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ کے پلیٹ فارم سے دا لارنس آف عربیہ کے نام سے بہت ہی مشہور فلم بنائی، جو بہت زیادہ بار بھی دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹرز ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی اسی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کی تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔